رحیم باب المسح علی الخفین، یہ باب ہے موزوں پر مسح کرنے کے بیان میں۔ موزوں پر مسح کرنے کے جواز کے سلسلے میں بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ مسح علی الخفین کے بارے میں منقول احادیث حد تواتر کو پہنچ چکی۔ بعض محدثین نے ایسی احادیث کے راویوں کو جو کہ صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد کو جمع کیا، 80 سے زیادہ صحابہ سے یہ مسح علی الخفین کے سلسلے میں روایات منقول ہیں، جن میں 10 مبشرہ بھی شامل ہیں۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کیا ہے کہ مسح علی الخفین کے سلسلے میں کسی بھی صحابی کا اختلاف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسح علی الخفین کو اہل سنت والجماعت کی علامت قرار دیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین کا میں اس وقت تک قائل نہیں ہوا جب تک کہ میرے پاس روز روشن کی طرح اس کے جواز کی دلیل حاصل نہیں ہو گئی۔ خوارج اور روافض کے نزدیک مسح علی الخفین جائز نہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں پیروں کے دھونے کا حکم ہے، اس لیے مسح جائز نہیں۔ ان کے علاوہ امت کے سلف خلف سبھی مسح علی الخفین کے جواز پر متفق ہے۔ روافض حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کہ لا يجوز المسح علی الخفین سے استدلال کرتے ہیں۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ ابن عباس کا اپنے اس قول سے رجوع ثابت ہے۔ بلکہ علامہ کاشانی تو یہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے یہ روایت صحیح نہیں۔
جی عن الفصل الأول عن شريح بن هانئ قال سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواہ مسلم۔ حضرت شریح بن ہانی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات کی مدت مقرر فرمائی۔ جی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسح علی الخفین کے بارے میں مختلف اقوال منقول ہیں۔ ان کا قول مشہور یہ ہے کہ مسح ہمیشہ جائز ہے، مسافر ہو یا مقیم، کسی کی کوئی قید نہیں۔ حسن بصری سے بھی یہی منقول ہے۔ دلیل میں وہ حضرت خزیمہ بن ثابت کی روایت پیش کرتے ہیں کہ وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَ۔ اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک روایت ہے ابن عمارہ سے مروی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ مسح علی الخفین میں توقیت نہیں، مگر امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد ائمہ ثلاثہ صاحبین اسحاق بن راہویہ، سفیان ثوری، اوزاعی، جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک مسح کی ایک مدت ہے، توقیت ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، اور دلیل یہی روایت ہے شریح بن ہانی کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن خزیمہ کی جو روایت پیش کی ہے جس میں الفاظ ہیں کہ لَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَ، اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں۔ شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ زیادتی کے ثبوت میں تردد ہے۔ اگر لَوِ اسْتَزَدْنَاهُ کی زیادتی ثابت بھی ہو تب بھی زیادتی موہوم ہے۔ اور ایک بات یہ کہی گئی کہ بھئی صحابہ کے اجماع کو ابن خزیمہ کے جو ہے گمان پر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ وعن المغیرۃ بن شعبۃ انہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک قال المغیرۃ فتبرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر ولما رجع أخذت أهريق على يديه من الإداوة فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف ذهب يحسر عن ذراعيه وضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ثم مسح بناصيته وعلى العمامة
ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة ويصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه فركعنا الركعة التي سبقتنا، رواہ مسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک میں شرکت کی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران ایک روز فجر سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے تشریف لے گئے، میں بھی پانی کی چھاگل لے کر آپ کے ہمراہ ہو گیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے اور وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، منہ دھویا۔ آپ ایک اونی جبہ پہنے ہوئے تھے، اس کی آستینیں چڑھانی چاہی لیکن آستینیں تنگ تھیں، اس لیے چڑھ نہ سکی۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جبے کے اندر سے نکال کر جبے کو مونڈوں پر ڈال لیا اور دونوں کوہنیوں تک دھو کر چوتھائی سر کا مسح اور پگڑی کا مسح کیا۔ پھر جب میں نے آپ کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا تو تاکہ آپ پیر دھو لیں تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، کیونکہ میں نے پاؤں کی پاکی کی حالت میں انہیں پہنا تھا، یعنی وضو کرنے کے بعد پہنا تھا، اور آپ نے دونوں موزوں پر مسح کیا۔ پھر آپ اور میں دونوں سوار ہو کر لوگوں کے پاس آئے تو فجر کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا بھی چکے تھے۔ جب انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آپ امامت کرے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور نماز پڑھائے جاؤ۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز ان کے ساتھ ہی پڑھی، یعنی آپ نے دوسری رکعت عبد الرحمن کی اقتداء میں ادا کی۔ جبکہ انہوں نے سلام پھیر لیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور جو پہلی رکعت رہ گئی تھی ہم نے اسے پڑھ لیا۔ جی، اس میں جو اہم بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ موزہ پہنتے وقت طہارت کاملہ شرط ہے یا حدث کے وقت؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک مسح علی الخفین کے جواز کے لیے طہارت کاملہ عند اللبس شرط ہے، یعنی طہارت کو مکمل کرنے کے بعد اگر موزہ پہنا ہو تو مسح جائز ہے، ورنہ نہیں۔ وہ دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، بقول ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، بلکہ احناف کے نزدیک طہارت کاملہ موزے پہننے کے وقت شرط نہیں، بلکہ حدث کے وقت طہارت کاملہ شرط ہے۔ صاحب فتح الملہم نے بھی اس بات ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جواز مسح علی الخفین کے جواز کا مدار طہارت قدمین ہے،
ورنہ بیان علت کے مقام پر قدمین کا خاص طور پر ذکر کرنا بے فائدہ ہو جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کرنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف پیچھے نہیں ہٹے، اور ایک موقع پر حضرت ابو صدیق امام تھے، حضور کے اشارہ کرنے کے باوجود پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اب یہاں اشکال لازم آ رہا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف حضور کی حکم کی تعمیل میں انہوں نے اپنی امامت جاری رکھی، اور جبکہ حضرت ابو صدیق نے بظاہر حکم کی خلاف ورزی کی۔ تو یاد رکھیے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام میں فرق مراتب ہے، اسی طرح صحابہ میں بھی فرق مراتب ہے۔ حضرت ابو صدیق نے جو کچھ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال قربت کی بنا پر ان کی شایان شان یہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو اس درجے کی قرابت حاصل نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جو طرز اختیار کیا وہ ان کے مرتبے کے لحاظ سے صحیح ہے۔ الفصل الثانی عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه رخص للمسافر 3 ایام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما، رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني، وقال الخطابي هو صحيح الاسناد هكذا في المنتقى۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کرنے کی اجازت مسافر کو 3 دن اور 3 رات تک اور مقیم کو 1 دن 1 رات تک دی ہے، جبکہ انہوں نے موضوع کو وضو کرنے کے بعد پہنا ہو۔ اسرم، ابن خزیمہ، دارقطنی اور خطابی کہتے ہیں کہ حدیث اسناد کی روح سے صحیح ہے، اور منتقی میں بھی جو ابن تیمیہ حنبلی کی کتاب ہے اسی طرح منقول ہے۔ عن صفوان بن عسال قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط ونوم۔ صفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ 3 دن اور 3 رات تک وضو کرنے کے وقت پیروں کو دھونے کے لیے موزے سے نہ اتارے جائیں، نہ پاخانے کی وجہ سے، نہ پیشاب کی وجہ سے، نہ سونے کی وجہ سے، البتہ جنابت کی وجہ سے یعنی غسل واجب ہونے کی صورت میں نہانے کے لیے اتارے جائیں۔ مسئلہ بالکل کیا ہے بھائی، واضح ہے کہ سو کر اٹھنے، پیشاب پاخانے کے بعد وضو کرنے کی صورت میں اس مدت تک جو مسافر مقیم کے لیے ہے پیروں کو دھونے کے لیے موزوں کو اتارنا نہیں چاہیے، بلکہ موزوں پر مسح کر لینا چاہیے۔ البتہ جنابت کی حال میں جب غسل واجب ہو جائے تو نہانے کے لیے موزے اتارنے ضروری ہے، کیونکہ اس حالت میں موزوں پر مسح درست نہیں ہے۔ وعن المغیرۃ بن شعبۃ قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا الحديث معلول، وسألت أبا زرعة ومحمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، وكذا ضعفه أبو داود۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں نے غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا تھا اور آپ نے موزوں کے نیچے اور اوپر مسح کر لیا تھا۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث معلول ہے۔ میں نے اس حدیث کے بارے میں ابو زرعہ اور محمد یعنی امام بخاری سے پوچھا، دونوں نے کہا کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ
خفین اسفل خفین پر مسح مشروع ہے یا نہیں، اس سلسلے میں امام مالک اور امام شافعی اور بھی دیگر حضرات جیسے اسحاق زہری ابن مبارک کے نزدیک ظاہر اور باطن دونوں پر مسح کیا جائے گا۔ استدلال اسی حدیث سے ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کی۔ عقلی دلیل بھی یہ پیش کرتے ہیں کہ اسفل خفین پر اعلیٰ کے مقابلے میں گندگی چونکہ زیادہ رکھتی ہے، بہی وجہ اسفل خفین پر بطریق اولا مسح ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد، سفیان ثوری کے نزدیک ظاہر الخف کا مسح مشروع ہے، باطن خف کا مسح مشروع نہیں ہے، اور دلیل جو ہے حضرت مغیرہ ہی کی دوسری حدیث ہے انه كان يمسح على ظهر الخفين۔ اسی طرح حضرت علی سے مروی ہے لو كان الذي بالرأي لكان اسفل الخف ادنى بالمسح من اعلاه وقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفيه۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اسفل خف پر مسح مشروع نہیں ہے۔ اب امام مالک اور امام شافعی نے جو اسفل خف پر مسح کی مشروعیت کے سلسلے میں حضرت مغیرہ کی اس حدیث کو جو نقل کیا ہے، جیسے آپ نے سن بھی لیا ہے کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ مغیرہ کی حدیث منقطع ہے، بیہقی کہتے ہیں کہ مغیرہ کی حدیث مرسل ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حدیث مغیرہ جو ہے معلول ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے اس روایت کے سلسلے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو ضعف حدیث کی بنا پر شوافع کو یہ کہنا پڑا کہ اعلی خف پر مسح واجب ہے اور اسفل خف پر سنت ہے۔ اب شوافع نے جو عقلی دلیل پیش کی ہے کہ اسفل خف پر گندگی لگتی ہے اس لیے اس پر بدرجہ اولا مسح ہونا چاہیے، یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محض قیاس ہے، اور نقل کے مقابلے میں عقل یہ جو ہے حجت نہیں ہے، جیسے حضرت علی کا مقولہ ہے۔ جی وعنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، رواه احمد والترمذي وابو داود وابن ماجہ۔ جوربین پر مسح کا مسئلہ، صاحبین کے نزدیک اگر جوربین اس قدر موٹے ہوں کہ پنڈلی کے ساتھ کسی چیز سے باندھے بغیر خود ہی جو ہے چپکے رہتے ہوں تو ان پر مسح جائز ہے، دلیل یہی حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی کے نزدیک جوربین پر مسح کرنا اس وقت جائز ہے جبکہ جوربین مجلد ہوں، منعل ہوں۔ مجلد کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر نیچے دونوں طرف چمڑا ہو، اور منعل کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف نیچے چمڑا ہو۔ اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو اس پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا مسح علی الجوربین کے سلسلے میں۔ اب مسح علی النعلین، جوتوں پر مسح، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بعض علماء کے نزدیک مسح علی الخفین کی طرح مسح علی النعلین بھی جائز ہے، جیسے کہ حدیث مغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ذکر کیا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ جمہور علماء اور ائمہ کے نزدیک مسح علی الخفین مسح علی النعلین کے متعلق جو ہے اتنے جو مسح علی الخفین کے سلسلے میں جس قدر احادیث تواتر کے ساتھ وارد ہوئی ہیں
مسح علی النعلین کے متعلق نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعلین پر، جو اس حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ نے نعلین پر مسح فرمایا، تو یاد رکھیے کہ آپ نے نعلین پر مسح نہیں کیا، بلکہ جوربین یا قدمین میں جو موزے تھے ان پر مسح کرنے کی حالت میں نعلین پر بھی ہاتھ پڑ گیا، جس سے دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے نعلین پر مسح کی۔ دوسری بات یہ کہ مسح علی النعلین والی احادیث کی مراد یہ ہے کہ جوتے پہن کر آپ نے پیروں کو دھویا، اس لیے مسح سے غسل مراد ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ مسح علی النعلین والی احادیث شاذ اور ضعیف ہیں، ان سے استدلال درست نہیں ہے۔ الفصل الثالث عن المغیرة قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین فقلت یا رسول اللہ نسیت قال بل انت نسیت بهذا امرنی ربی عز وجل، رواہ احمد و ابو داؤد۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا، یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا آپ بھول رہے ہیں، میں یعنی موزے اتار کر پیر نہیں دھوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ تم بھول گئے ہو کہ میرے تم نسیان کی نسبت کر رہے ہو، کیونکہ خدائے بزرگ برتر نے مجھے اسی طرح حکم دیا ہے۔ وعن علی انہ قال لو كان الدین بالرائے لكان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفیہ، رواہ ابو داؤد وللدارمی معناه۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر دین رائے اور عقل پر موقوف ہوتا تو واقعی موضوع کے اوپر مسح کرنے کے مقابلے میں نیچے مسح کرنا بہتر ہوتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔